سعادت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی و خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے، جس کے 4 ارکان ہیں۔ ان 4 ارکان کا دوسرا رکن معاملات کی 5ویں اصل جو کہ حقوق العباد کے بارے میں ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ 5ویں اصل رضائے الہی کی خاطر مخلوق کے حقوق ادا کرنے اور اپنے خویش و اقارب، اپنے ہمسائے، غلام اور محتاج لوگوں کی نگہداشت کے بیان میں جاننا چاہیے کہ خدا تعالی تک جانے والے راستے کی منزلوں میں دنیا بھی ایک منزل ہے اور سب لوگ اس منزل میں مسافر ہیں، اور سب مسافروں کا مقصد سفر ایک ہی ہو، تو ان سب کو چاہیے کہ آپس میں الفت، اتحاد اور ایک دوسرے سے تعاون کا جذبہ موجود رکھیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ہم ان حقوق کی شرح و تفصیل 3 ابواب میں بیان کرتے ہیں۔ باب اول، ان دوستوں اور بھائیوں کے حقوق جن سے دوستی محض اللہ تعالی کے لیے ہوتی ہے اور اس کی شرط کا بیان۔ باب دوم، عام دوستوں کے حقوق میں، اور باب سوم، عام مسلمانوں کے حقوق، خویش و اقارب اور غلاموں، نوکروں وغیرہ سے شفقت و رحمت کے بیان میں۔ پہلا باب، اس دوستی اور بھائی چارے کا بیان جو محض اللہ تعالی کے لیے ہو۔ معلوم ہونا چاہیے صرف رضائے الہی کے لیے کسی سے دوستی اور بھائی چارہ قائم کرنا دین میں افضل عبادتوں اور اونچے مقامات میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا تعالی جس بندے کو خیر و بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے اسے اچھی دوستی عطا کرتا ہے، تاکہ اگر یہ بندہ کسی وقت خدا تعالی کو بھول جائے تو اس کا دوست اسے یاد کرا دے، اور خدا تعالی اسے یاد ہی ہو تو اس کا دوست اور زیادہ یاد کرنے میں اس کا مددگار بنے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے، کوئی سے 2 مومن اکٹھے نہیں ہوتے مگر ایک کو دوسرے سے دین کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچتا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو کسی کو محض رضائے الہی کی خاطر اپنا دوست اور بھائی بنائے تو اللہ تعالی اسے بہشت میں ایسا بلند مقام عطا کرے گا جو کسی دوسرے نیک عمل سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میں تجھے صرف خدا تعالی کی خاطر دوست رکھتا ہوں۔ تو حضرت معاذ نے جواب میں فرمایا، تجھے خوشخبری ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن عرش کے ارد گرد کرسیاں بچھائی جائیں گی اور بندوں کا ایک گروہ ان پر تشریف فرما ہوگا جس کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ سب لوگ خوف و ہراس میں ہوں گے مگر وہ امن و عافیت کی حالت میں ہوں گے، اور سب لوگوں میں خوف طاری ہوگا مگر یہ سکون و راحت میں ہوں گے، اور یہ خدا تعالی کے دوست ہوں گے جنہیں کسی قسم کا نہ خوف ہوگا اور نہ غم۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ دوست کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، المتحابون فی اللہ، یعنی اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کرنے والے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، 2 شخص اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی نہیں کرتے مگر اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے اس کو زیادہ دوست رکھتا ہے جس کے دل میں زیادہ دوستی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ پر حق ہے کہ میں ان کو اپنا دوست بناؤں جو محض میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے میری خاطر دوستی رکھتے ہیں، اور صرف میری خاطر ایک دوسرے سے مال کے لینے دینے میں چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، اور صرف میری رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دوسرے کی مدد و نصرت کرتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ قیامت کے روز خدا تعالی فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف میرے لیے ایک دوسرے سے پیار و دوستی کرتے تھے، تاکہ آج جب کہ کہیں بھی سائے کا نام و نشان نہیں ہے کہ لوگ پناہ لیں، میں ان کو اپنے پاس پناہ عطا کروں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے، 7 اشخاص اللہ تعالی کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت کے روز جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا، ایک عدل و انصاف کرنے والا حاکم، دوسرا وہ نوجوان جو ابتدائے جوانی سے ہی عبادت الہی میں مصروف ہو جائے، تیسرا وہ شخص جو مسجد سے باہر آئے مگر اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو یہاں تک کہ وہ پھر مسجد میں جا پہنچے، چوتھے وہ 2 شخص جو ایک دوسرے سے محض اللہ کے لیے دوستی رکھیں، اکٹھے ہوں تو بھی اللہ ہی کے لیے اور جدا ہوں تو بھی خدا کی خاطر۔
پانچواں وہ شخص جو تنہائی اور خلوت میں خدا تعالی کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں۔ چھٹا وہ آدمی جسے صاحب حشمت و جلال عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ جواب دے کہ میں خدا تعالی سے ڈرتا ہوں۔ ساتواں وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں دائیں ہاتھ سے اس قدر چھپا کر صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھائی رضائے الہی کے لیے اپنے دوسرے بھائی کی زیارت نہیں کرتا مگر اس کے پیچھے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، تجھے خدا تعالی کی جنت مبارک ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، ایک شخص اپنے دوست کی زیارت کو روانہ ہوا، خدا تعالی نے راستے میں اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے آ کر اس سے دریافت کیا کہ کہاں جاتا ہے؟ فرمایا فلاں بھائی کی زیارت کرنے۔ فرشتے نے پوچھا تجھے اس سے کوئی کام ہے؟ فرمایا کوئی کام نہیں۔ فرشتے نے کہا کیا کوئی رشتہ داری ہے؟ کہا کوئی رشتہ داری نہیں۔ کہا تو نے اس کی جگہ کوئی نیکی کی ہے؟ کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ فرشتے نے کہا پھر کس مقصد کے تحت اس کے پاس جا رہا ہے؟ فرمایا صرف رضائے الہی کے لیے، اور میری دوستی بھی اس سے اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اس پر فرشتے نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے بشارت دوں کہ خدا تعالیٰ تجھے دوست رکھتا ہے، اور تیرے اس دوست رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان کی مضبوط ترین دستاویز یہ ہے کہ بندہ خدا کے لیے کسی سے دوستی اور دشمنی کرے، اور خدا تعالی نے اپنے کسی نبی کو وحی کی کہ یہ زہد جو تو نے اختیار کر رکھا ہے اس سے در حقیقت تو اللہ تعالی کی رحمت حاصل کرنے میں جلدی کرتا ہے، یعنی یہ اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب اور دنیا کے رنج و کوف سے نجات پانے کا ذریعہ ہے، اور جو تو میری عبادت میں مشغول رہا ہے تو اس سے تو نے میری بارگاہ میں عزت و توقیر حاصل کی ہے۔ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا تو نے کبھی میرے دوستوں سے دوستی اور میرے دشمنوں سے دشمنی کی ہے؟ اور خدا تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل کی کہ اگر تو تمام اہل زمین و آسمان جتنے بھی عبادت بجا لائے اور اگر تو تمام اہل زمین و آسمان جتنی بھی عبادت بجا لائے اور اس عبادت میں میرے لیے کسی سے دوستی اور میری خاطر کسی سے دشمنی کی نیکی نہ ہوگی تو تیری سب عبادتیں بے فائدہ جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے نافرمان اور برے لوگوں سے دل میں دشمنی رکھ کر اپنے آپ کو خدا تعالی کا پیارا بناؤ، اور ان سے دور رہ کر اپنے آپ کو خدا تعالی کے نزدیک کرو، اور ان سے ناراض رہ کر خدا تعالی کی رضامندی تلاش کرو۔ لوگوں نے عرض کی اے روح اللہ ہم کن لوگوں کے پاس بیٹھا کریں؟ فرمایا ایسے شخص کی ہم نشینی کرو جس کی زیارت سے خدا یاد آئے، اور جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جس کا کردار اور طور طریقہ تمہیں آخرت کی طرف مائل کرے۔ خدا تعالی نے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی ارسال کی، اے داؤد تو نے لوگوں سے بھاگ کر گوشہ تنہائی کیوں اختیار کر لیا؟ عرض کی اے پروردگار تیری دوستی نے لوگوں کی یاد میرے دل سے مٹا دی ہے، اس لیے میں سب سے متنفر ہو گیا ہوں۔ حکم الہی ہوا اے داؤد اپنے لیے بھائی پیدا کر، البتہ جو دین میں مددگار ثابت نہ ہو اس سے الگ اور دور رہ، کیونکہ وہ تیرے دل کو سیاہ اور مجھ سے دور کر دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خدا تعالی کا ایک فرشتہ ہے جس کا نصف برف اور نصف آگ سے بنایا گیا ہے، جس کا ہر وقت یہی ورد اور خدا تعالی سے ہر وقت یہی دعا ہوتی ہے کہ اے خداوند تعالی تو نے جس طرح آگ اور برف کے درمیان الفت پیدا کی ہے اسی طرح اپنے نیک اور اچھے بندوں میں الفت و محبت پیدا فرما۔ حضرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں دوستی اور الفت کرتے ہیں اور ان کے لیے سرخ یاقوت کا ایک ستون کھڑا کریں گے، اس کی چوٹی پر 70,000 کھڑکیاں ہوں گی، ان پر سے وہ اہل جنت کو جھک کر دیکھیں گے، ان کے چہروں کا نور اہل جنت پر اس طرح پڑے گا جس طرح سورج کا نور دنیا پر۔ اہل جنت آپس میں کہیں گے چلو ان نورانی لوگوں کی زیارت کریں، ان کے جس بدن پر مسندس ریشم کا لباس ہوگا اور ان کی پیشانیوں پر المتحابون فی اللہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت و الفت کرنے والے لکھا ہوگا۔
ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے بوقت وفات خدا تعالی سے عرض کی، خداوند تو خوب جانتا ہے کہ میں گناہ کرتے وقت تیرے فرما بردار بندوں کے ساتھ دوستی و محبت رکھتا تھا، اس لیے تو اس دوستی کو میرے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھنے والے جب ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو ان سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درختوں سے پتے۔ اس دوستی کی حقیقت پیدا کرنے کا بیان جو خدا تعالی کے لیے ہوتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ جو دوستی اور الفت ایک مدرسہ یا ایک سفر یا ایک محلے میں رہنے سے پیدا ہوتی ہے وہ الحب فی اللہ کے قبیلے میں سے نہیں، اور جسے تم اس کی خوبصورتی یا شیریں کلامی یا دل کو پسند آ جانے کے باعث دوست بنا لو وہ بھی اس قبیلے سے نہیں۔ نیز جسے تم اس بنا پر دوست بناؤ کہ اس سے تمہیں کسی مرتبے یا مال یا دنیاوی غرض کے حصول کی توقع ہو تو یہ دوستی بھی خدا کے لیے نہیں، کیونکہ ان امور کا حصول اس شخص کی طرف سے بھی ممکن ہے جو خدا اور آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، اور خدا تعالی کے لیے جو دوستی ہوتی ہے وہ ایمان کے بغیر متصور نہیں ہو سکتی۔ اس دوستی کے بھی دو درجے ہیں۔ درجہ اول، جس سے دوستی اور الفت کا رشتہ قائم کرو کسی غرض کے پیش نظر کرو، لیکن وہ غرض دینی ہو اور خدا کے لیے ہو، جیسے استاد سے محبت و دوستی جو تمہیں علم سکھاتا ہے تو یہ دوستی خدا کے لیے ہے، جبکہ علم سے مقصود آخرت ہو، جاہ و مال کا حصول مقصود نہ ہو، اور اگر علم سے دنیا مقصود ہو تو یہ دوستی خدا کے لیے نہ ہوگی، اور اگر تم شاگرد سے محبت کرو اور حصول حشمت کے لیے تم اس کو دوست رکھتے ہو تو پھر وہ اس تعریف میں نہیں آئے گا، اور تمہارا وہ عمل محض دنیا کی مہمانداری میں خرچ کرے اور تمہارا وہ عمل محض دنیا کے لیے ہوگا۔ مثلا اگر کوئی شخص صدقہ دے اور اس شرط کے ساتھ دے کہ وہ اس کو درویشوں تک پہنچا دے یا اس کو درویشوں کی مہمانداری میں خرچ کرے، یا وہ کسی شخص کو اس لیے دوست رکھتا ہے کہ وہ شخص اچھے اچھے کھانے غریبوں کو کھلانے کے لیے پکواتا ہے، تو یہ امر بھی حب الہی اور خدا دوستی میں شامل ہے۔ بلکہ وہ اگر کسی شخص کو محض اس لیے عزیز رکھتا ہے کہ وہ اس کو کھانا اور کپڑا دیتا ہے اور اپنے اس عمل سے اس کو دنیاوی جھگڑوں سے فارغ رکھتا ہے تاکہ سکون خاطر کے ساتھ عبادت الہی میں مصروف رہ سکے، تو یہ بھی خدا دوستی ہوگی، چونکہ اس عمل سے اس کا مقصود دوسروں کے لیے عبادت میں فراغت اور آسودگی پیدا کرنا ہے۔ عابدوں اور عالموں کا امیروں کو دوست رکھنا۔ اس دنیا میں بہت سے عالموں اور عابدوں نے امیروں کو دوست رکھا ہے، محض اس مقصد کی بنا پر یہ دونوں گروہ بھی خدا تعالی کے دوستوں میں شمار ہوں گے، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو محض اس لیے چاہتا ہے کہ وہ اس کو غلط کاری سے بچاتی ہے اور اس کے قدم غلط راستے پر نہیں پڑنے دیتی، نیز اس کے لیے فرزند پیدا کرتی ہے جو بڑے جوان ہو کر اس کے حق میں دعائے خیر کریں گے، تو یہ بھی دوستی ہوگی، اور وہ شخص اس بیوی پر جو کچھ خرچ کرے گا وہ صدقہ میں شمار ہوگا۔ بلکہ اگر کوئی شخص اپنے شاگردوں کو ان دو باتوں کے سبب سے عزیز رکھتا ہے کہ ایک یہ کہ وہ اس کی خدمت کر کے اس کو عبادت کے لیے فارغ رکھتا ہے، تو وہ شاگرد اس عبادت کے لیے وقت دینے پر بھی ثواب پائے گا، اور اس شخص کی شاگرد سے یہ چاہت بھی خدا دوستی ہوگی۔ درجہ دوم، یہ ایک بہت بڑا اور عظیم المرتبت درجہ ہے، یعنی ایک شخص کسی دوسرے کو محض اللہ کے لیے دوست رکھتا ہے بغیر اس امر کے کہ اس کی اس شخص سے کوئی غرض پوری ہوتی ہو یا اس کے ذریعے مال و متاع کا حصول وابستہ ہو یا کسی منصب کے ملنے کی امید ہو۔ نہ اس محبت میں کسی قسم کے درس و تدریس یا تعلیم کا دخل ہے، اور نہ کسی قسم کی فراغت دینی کا حصول وابستہ ہے۔ علاوہ ازیں وہ اس شخص کو اس کی بزرگی کے سبب سے بھی دوست نہیں رکھتا کہ وہ اللہ تعالی کا مطیع فرما بردار بندہ ہے، بلکہ وہ اس کو محض اس لیے دوست رکھتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، تو یہ دوستی محض اللہ کے لیے ہوگی، اور اس کی یہ دوستی اس نوع میں شمار ہوگی۔ اس نوع کی دوستی سب سے عظیم اور اعلیٰ ہے۔ ایسی دوستی صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دوست رکھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس قدر مفرط ہو کہ وہ بڑھتے بڑھتے حد عشق تک پہنچ جاتی ہے۔ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ مجازی محبت میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر عاشق ہوتا ہے تو معشوق کے گلی کوچوں ہی سے نہیں بلکہ اس کے در و دیوار سے بھی محبت کرتا ہے۔ بس جب کسی پر یہ خدا دوستی غالب آ جاتی ہے تو وہ تمام بندگان خدا کو دوست رکھتا ہے، خاص
خاص کر اس کے دوست بندوں سے اور اس کے تمام مخلوقات سے اس لیے دوستی اور محبت کرے گا کہ جو چیز بالفعل موجود ہے وہ سب اثر محبوب کی صنعت و قدرت کا ہے، اور عاشق معشوق کے خط سے اور اس کی ہاتھ کی بنی ہوئی چیز سے پیار کرتا ہے۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جب کوئی نیا میوہ لایا جاتا تو آپ اس کی بڑی تعظیم و تکریم فرماتے، اسے آنکھوں سے لگاتے اور فرماتے اس کا زمانہ پیدائش خدا تعالی سے بہت قریب ہے۔ اور خدا تعالی کی دوستی دو قسم کی ہے، ایک تو دنیا اور آخرت کی نعمت کے لیے، دوسری خاص خدا تعالی ہی کے لیے کہ اس میں کسی اور شے کا دخل نہیں ہوتا۔ یہ بڑی عظیم دوستی ہے۔ اس مضمون کی شرح و تفصیل ہم اس کتاب کی اصل محبت اور 4 رکن چہارم میں بیان کریں گے۔ غرض خدا تعالی کی محبت کی قوت ایمان کی قوت کے مطابق ہوتی ہے کہ جس قدر ایمان قوی ہوگا محبت بھی زیادہ ہوگی، پھر اس کے دوستوں اور مقبول بندوں میں سرایت کرے گی۔ اگر دوستی کسی غرض اور فائدے کے لیے ہی ہوا کرتی تو وصال یافتہ انبیاء و علماء کے ساتھ دوستی کی کوئی صورت نہ ہوتی۔ حالانکہ ان تمام نفوس قدسیہ کی دوستی مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہوتی ہے، تو جو شخص دانش مندوں، صوفیوں، عابدوں اور خدمتگاروں اور ان کے دوستوں سے دوستی کرتا ہے تو یہ خدا تعالی کی دوستی ہے، لیکن دوستی کی مقدار اور اس کا اندازہ اپنا مال اور مرتبہ قربان کرنے سے ہوتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے ایمان کی دوستی اس قدر مضبوط اور قوی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ گھر کا سارا مال و متاع راہ خدا میں صرف کر دیتا ہے، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، اور کچھ نیک بخت وہ ہوتے ہیں جو نصف مال و متاع خرچ کر دیتے ہیں، جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف تھوڑا سا دے سکتے ہیں۔ کسی مومن کا دل اصل دوستی سے خالی نہیں ہوتا، اگرچہ تھوڑی سی ہی ہو۔ وہ دوستی جو صرف خدا کے لیے ہوتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ جن اطاعت گزار لوگوں کی دوستی محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے وہ لازماً کافروں، نافرمانوں، ظالموں اور فاسقوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ان کی یہ دشمنی اور عداوت خدا کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے دوست سے محبت کرتا اور دوست کے دشمن کو دوست جانتا ہے، تو خدا تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنی چاہیے، اور جو مسلمان فاسق ہو اس سے مسلمان ہونے کے باعث تو دوستی رکھنی چاہیے، اور اس کے فسق کے باعث دشمنی اس سے دوستی اور دشمنی دونوں رکھے۔ جس طرح ایک شخص اپنے لڑکے کو تو خلعت و انعام دے مگر دوسرے لڑکے کے ساتھ سختی کرے، ایک اعتبار سے تو اس سے دوستی کرے اور دوسرے اعتبار سے دشمنی، اور یہ کوئی محال و ناممکن نہیں، کیونکہ اگر ایک شخص کے 3 بیٹے ہوں، ایک زیرک اور فرما بردار ہو اور دوسرا بے وقوف اور نافرمان اور تیسرا بے وقوف اور فرما بردار، پہلے کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی، دوسرے کے ساتھ دشمنی اور عداوت، اور تیسرے کے ساتھ ایک اعتبار سے دوستی اور محبت اور دوسرے اعتبار سے عداوت اور دشمنی۔ ان 2 معاملوں کا اثر بھی ظاہر ہوگا کہ ایک کی عزت کرتا ہے اور دوسرے کی اہانت، اور تیسرے کی کچھ عزت اور کچھ اہانت۔ غرض جو شخص خدا تعالی کا نافرمان ہو اسے اسی طرح تصور کرنا چاہیے جس طرح وہ تیری نافرمانی کرے اور تو اس سے مخالفت کے اندازے کے مطابق اس سے دشمنی و عداوت کرے، اور دوستی کے اندازے کے مطابق اس سے دوستی کرے، اور اس معاملے کا اثر باہمی میل ملاپ اور بات چیت میں ظاہر ہونا چاہیے، یہاں تک کہ گناہ گاروں کی گرفت کیا کرے، بات چیت میں اس سے تلخ لہجہ اختیار کرے، اور جو فسق میں بڑھا ہوا ہو اس کی گرفت بھی زیادہ کرے، اور جب وہ فسق و فجور اس حد تک بڑھ جائے تو اس سے گفتگو بند کر دے اور منہ پھیر لے، اور ظالم کے ساتھ فاسق سے بھی بڑھ کر سخت رویہ اختیار کرے۔ ہاں، جو شخص خاص تیرے ساتھ ظلم کرے تو اسے معاف کر دینا اور نیک گمان رکھنا بہتر ہے۔ اس بارے میں سلف صالحین کی عادت مختلف تھی، چنانچہ ایک گروہ نے دین کی مضبوطی اور شرع کے تحفظ کے خاطر ایسے لوگوں سے سخت رویہ اختیار کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی گروہ میں سے ہیں۔
کہ آپ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ سے سخت ناراض تھے جب انہوں نے معتزلہ کے رد میں ایک کتاب تصنیف کی تو آپ نے وہ کتاب دیکھ کر کہا کہ تم نے اس کتاب میں پہلے معتزلہ کے اعتراضات بیان کیے ہیں پھر ان کا جواب دیا ہے، شاید کوئی آدمی ان اعتراضات کو پڑھے اور کوئی اعتراض اس کے دل پر اثر کر جائے۔ اسی طرح جب ایک دفعہ حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں کسی سے کچھ نہیں چاہتا، ہاں اگر بادشاہ وقت کچھ دے تو لے لوں گا، تو آپ ان سے بھی ناراض ہوئے اور بولنا چالنا بند کر دیا۔ انہوں نے عذر خواہی کی اور عرض کیا کہ میں تو محض ہنسی مذاق کے طور پر ایسا کہا تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا حلال کھانا دین میں سے ہے اور دین میں ہنسی مذاق کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے سب کو نگاہ رحمت سے دیکھا ہے، اور یہ فکر و خیال بدلتا رہتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کی نگاہ توحید پر ہوتی ہے وہ سب کو خدائے تعالی کے قبضہ قہر میں بے بس و مضطرب جانتے ہیں اور ان پر رحم و شفقت کرتے ہیں، اور یہ بڑے اونچے درجے کی بات ہے، اگرچہ بسا اوقات لوگ اس سے دھوکہ اور فریب بھی کھا جاتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں ظاہر داری اور سستی ہوتی ہے اور وہ اسے توحید تصور کرتے ہیں، حالانکہ توحید کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کو زور کوب کریں، اس کا مال و متاع چھین لیں اور اس سے سخت زبان درازی سے پیش آئیں تو وہ بھی غصے میں نہ آئے بلکہ نگاہ شفقت سے ہی دیکھے، کیونکہ اس کا دیکھنا توحید اور ضرورت خلق کے تحت ہوگا۔ جس طرح کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے، چہرہ انور پر خون بہہ رہا تھا، مگر آپ کی زبان مبارک سے یہ دعا تھی، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ وہ نہیں جانتے۔ لیکن جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کے معاملے میں خاموش اور چپکا رہے مگر اپنے معاملے میں فوراً بگڑ جائے تو یہ مداہنت، نفاق اور حماقت ہے، نہ کہ توحید۔ تو جس شخص پر اس درجے کی توحید غالب نہ ہو اور وہ فاسق کو اس کے فسق کے باعث اپنا دشمن قرار نہ دے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری اور فاسق سے دوستی کی دلیل و علامت ہے۔ جس طرح کوئی آدمی تیرے دوست کو برا بھلا کہے تو تو سن کر غصے میں نہ آئے بلکہ چپ ہو رہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیری دوستی بے حقیقت ہے۔ فصل معلوم ہونا چاہیے کہ خدائے تعالیٰ کے دشمنوں کے درجے بھی مختلف ہیں اور ان پر سختی اور تشدد کے بھی مختلف درجات ہیں۔ پہلا درجہ کفار کا ہے، یہ اگر حربی ہوں تو ان کے ساتھ دشمنی و عداوت رکھنا فرض ہے اور ان کے ساتھ جدال و قتال کرنا اور انہیں گرفتار کر کے غلام بنانا چاہیے۔ دوسرا درجہ ذمیوں کا ہے، ان سے بھی عداوت رکھنا ضروری ہے۔ ان کے ساتھ معاملات کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی عزت نہ کریں بلکہ ان کو حقیر جانیں، آتے جاتے وقت ان کا راستہ تنگ کریں، ان سے دوستی اور الفت کرنا مکروہ بلکہ ممکن ہے حرام ہو۔ اللہ تعالی فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ ترجمہ، تمہیں کوئی قوم ایسی نہ ملے گی جو ایک طرف تو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتی ہو اور دوسری طرف ان لوگوں سے بھی دوستی رکھتے ہوں جو خدا اور اس کے رسول کے مخالف ہوں۔ ان کفار پر اعتماد کرنا، کسی عمل یا عہدے کے ذریعے انہیں مسلمانوں پر مسلط کرنا، مسلمانوں کی تحقیر اور گناہ کبیرہ ہے۔ تیسرا درجہ اہل بدعت کا ہے، یہ لوگوں کو بدعات کی دعوت دیتے ہیں اور ان سے اظہار عداوت کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو ان سے نفرت ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اہل بدعت کو سلام نہ کرے اور نہ ہی ان کے سلام کا جواب دے، کیونکہ بدعتی کا فتنہ بہت سخت ہے، یہ لوگوں کو بدعت کی طرف بلاتا ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بدعت کی تبلیغ کرنے والے کا شر متعدی ہوتا ہے، اور اگر مبتدا عام آدمی ہو تو اس کا شر اتنا خطرناک نہیں۔ چوتھا درجہ اس نافرمان آدمی کا ہے جس کی نافرمانی اور گناہ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہو، جیسے ظلم، جھوٹی گواہی، طرفداری کا فیصلہ، شعر کے ذریعے کسی کی ہجوم و مذمت، غیبت کرنا اور لوگوں میں فساد برپا کرنا، ایسے لوگوں سے اعراض کرنا، گفتگو کے وقت ان سے تلخ اور سخت لہجہ اختیار کرنا بہت مستحسن امر ہے اور ان سے دوستی کا تعلق استوار کرنا مکروہ ہے۔ ظاہر فتویٰ کے مطابق ان سے دوستی حرام
حرام کے درجے میں نہیں، کیونکہ اس بارے میں سختی سے حکم وارد نہیں ہوا۔ 5واں درجہ ان لوگوں کا ہے جو شرابی اور فاسق ہیں۔ اگر کسی کو اس شرابی اور فاسق سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے تو اس کا شر اتنا زیادہ نہیں، اور اس سے نرمی اور نصیحت سے پیش آنا بہتر ہے اگر نصیحت قبول کرنے کی امید ہو، ورنہ اس سے بھی اعراض بہتر ہے۔ ہاں، اس کے سلام کا جواب دینا جائز ہے، البتہ اس پر لعنت کرنا درست نہیں۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں متعدد دفعہ شراب نوشی کی، اور شراب نوشی کی سزا میں متعدد دفعہ اسے کوڑے بھی لگائے گئے۔ صحابہ میں سے کسی نے اس پر لعنت کی اور کہا، تو کب تک اس گناہ کا ارتکاب کرتا رہے گا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں لعنت سے منع کیا اور فرمایا، خود شیطان اس کی دشمنی کے لیے کافی ہے، تو شیطان کا مددگار نہ بن۔ دوسرا باب صحبت کے حقوق و شرائط۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر آدمی دوستی اور صحبت کے لائق نہیں، بلکہ ایسے آدمی سے دوستی کا تعلق قائم کیا جائے جس میں 3 باتیں موجود ہوں۔ پہلا، عقل مند ہو کہ احمق کی صحبت و دوستی سے کچھ فائدہ نہیں، بلکہ انجام کار ندامت اور نقصان لاحق ہوتا ہے، کیونکہ جب تیرے ساتھ نیکی کرنا چاہے گا تو اس کی حماقت سے تجھے نقصان پہنچے گا اور اسے اس نقصان کا شعور بھی نہ ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، احمق سے دور رہنا ہی اس کا قریب ہونا ہے، اور اس احمق کا چہرہ دیکھنا گناہ ہے، اور احمق وہ ہوتا ہے جو کاموں کی حقیقت نہ جانتا ہو اور سمجھانے سے سمجھ نہ سکتا ہو۔ دوسرا، نیک اخلاق ہو کہ بد اخلاق سے سلامتی کی امید نہیں، جب اس کی بد اخلاقی جوش میں آئے گی تو تیرا حق اور تیرا مرتبہ ضائع کر دے گی اور اسے کچھ پرواہ نہ ہوگی۔ تیسرا، نیک ہو کیونکہ جو گناہ پر اڑا ہوا ہوگا وہ خدا تعالی سے بھی نہ ڈرے گا، اور جو خوف خدا سے خالی ہو اس پر بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، لا تطع من اغفلنا قلبه لمن ذکرنا واتبع هواه۔ ترجمہ، ایسے شخص کی اطاعت نہ کر جس کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کا پیروکار بنا ہوا ہے۔ اگر بدعتی ہو تو اس سے الگ رہنا چاہیے تاکہ اس کی بدعت کی برائی کا اس پر کچھ اثر نہ ہو، اور جو بدعت اس زمانے میں پیدا ہوئی ہے اس سے بڑھ کر کوئی بدعت نہیں، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ سختی نہ کرنا چاہیے اور ان کو فسق و معصیت سے روکنا نہ چاہیے، کیونکہ لوگوں سے جھگڑا کرنا ٹھیک نہیں، اور یہ کہ ہمیں ان کے معاملات میں مداخلت کی ضرورت نہیں۔ ان کا یہ بات اباحت کا تخم اور الحاد و زندقہ کا سرا ہے اور بہت بڑی بدعت ہے۔ ان لوگوں سے میل ملاپ نہ رکھنا چاہیے، یہ ان کا ایسا قول ہے جس کی مدد کے لیے شیطان ہر وقت تیار کھڑا ہے اور اس بات کو دل میں بساتا اور اباحت کی طرف جلدی سے کھینچتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 5 قسم کے لوگوں کی صحبت و مجلس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پہلی، جھوٹے کی صحبت سے کہ ہمیشہ اس سے دھوکہ کھائے گا۔ دوسری، احمق کی صحبت و مجلس سے کہ اگر وہ نفع پہنچانا چاہے تو بھی نقصان کرے گا۔ تیسری، بخیل سے کہ وہ تیری عین ضرورت کے وقت تجھ سے قطع تعلق کر لے گا۔ چوتھی، بزدل آدمی سے کہ وہ ضرورت کے وقت تجھے ضائع کر دے گا۔ اور پانچویں، فاسق شخص سے کہ وہ ایک لقمہ بلکہ اس سے بھی کم چیز کے عوض تجھے فروخت کر دے گا۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، طمع کے باعث۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نیک خلق فاسق کی صحبت و مجلس کو بد اخلاق کاریوں کی صحبت سے بہتر جانتا ہوں۔ جاننا چاہیے کہ یہ مذکورہ 3 خصلتیں بیک وقت ایک شخص میں جمع ہونی بہت مشکل ہیں۔ تجھے چاہیے کہ صحبت کی غرض و غایت کو ذہن میں رکھے۔ اگر انس و محبت مطلوب ہو تو نیک اخلاق انسان تلاش کر، اور اگر دنیا مقصود ہو تو سخاوت و کرم کی جستجو کر، اور ہر ایک کی شرائط علیحدہ علیحدہ ہیں۔ واضح ہو کہ اخلاق 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو غذا کی مانند ہیں جن کے بغیر چارہ کار نہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو دوا کی طرح ہیں کہ ان کی ضرورت کبھی کبھی پڑتی ہے۔ تیسرے بیماری کی طرح ہیں کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں مگر ان میں پھنس جاتے ہیں، تو ان کا علاج کرنا ضروری ہے تاکہ ان سے نجات پائیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے آدمی سے صحبت و دوستی کا تعلق قائم کرنا چاہیے کہ جسے تجھ سے فائدہ حاصل ہو اور یا تجھے اس سے نفع پہنچے۔ حقوق
دوستی اور صحبت۔ جاننا چاہیے کہ جب کسی سے دوستی اور بھائی چارے کا رشتہ اور تعلق قائم ہو گیا تو اس کو نکاح کے تعلق کی طرح تصور کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بھی حقوق ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو بھائی دو ہاتھوں کی طرح ہیں کہ ایک دوسرے کو دھوتا ہے، اور یہ 10 قسم کے حقوق ہیں۔ پہلا حق مال سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا درجہ سب سے بڑا ہے کہ اس کے حق کو اپنے حق سے مقدم جانے اور ایثار و قربانی سے پیش آئے کہ اپنا حصہ بھی اسے دے دے، جیسے قرآن مجید میں انصار کی شان میں وارد ہوا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ترجمہ، وہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو ضرورت و حاجت ہو۔ چاہیے کہ اپنے دوست کو اپنی طرح جانے، اپنے مال کو اس کے اور اپنے درمیان مشترک جانے۔ سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ اسے اپنا غلام اور خادم تصور کرے، اور جو چیز اپنی ضرورت اور حاجت سے زائد ہو بے مانگے اسے دے دے۔ اگر اسے مانگنے سے اور کہنے کی نوبت آئے تو دوستی کے درجے سے خارج ہے، کیونکہ اس کے دل میں غم خواری اور ہمدردی نہیں ہے۔ اس طرح کی دوستی اور صحبت محض عادت کے طور پر ہے، جس کی کچھ قدر و قیمت نہیں ہے۔ عتبۃ الفلاح کا ایک دوست تھا۔ اس نے آپ سے کہا مجھے 4000 درہم کی ضرورت ہے۔ اس نے جواب دیا 2000 درہم دوں گا۔ دوست نے یہ سن کر منہ پھیر لیا اور کہا تجھے شرم آنی چاہیے کہ تو اللہ کے لیے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے پھر دنیا کو اس پر ترجیح دیتا ہے۔ صوفیہ کا ایک گروہ کے متعلق کسی نے بادشاہ وقت کے سامنے شکایت کی۔ بادشاہ ناراض ہوا اور حکم دیا کہ ایسے تمام صوفیوں کو قتل کر دو۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو ان میں موجود تھے ان سب سے آگے بڑھے اور فرمایا سب سے پہلے مجھے قتل کرو۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ فرمایا یہ سب لوگ میرے دینی بھائی ہیں، میں نے چاہا ایک گھڑی کے لیے اور کچھ نہیں تو اپنی جان ہی ان پر قربان کر دوں۔ بادشاہ نے یہ ایثار دیکھ کر قتل کا حکم واپس لے لیا اور کہا جو لوگ اس درجے کے ایثار پسند ہوں انہیں قتل کرنا ناروا ہے، اور سب کو چھوڑ دیا۔ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک دوست کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ موجود نہ تھا۔ اس کی لونڈی سے فرمایا صندوقہ لے آؤ۔ وہ اٹھا لائی۔ جتنے روپوں کی آپ کو ضرورت تھی اتنے اس میں سے لے لیے۔ جب دوست گھر آیا اور یہ واقعہ سنا تو اس لونڈی کو اس خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھائی چارہ قائم کروں۔ آپ نے اس سے فرمایا تجھے حق برداری کا پتہ ہے یا نہیں؟ عرض کی مجھے نامعلوم ہے۔ فرمایا اپنے سونے چاندی میں سے مجھ سے زیادہ حقدار نہ رہے۔ عرض کیا میں ابھی اس درجے کو نہیں پہنچا، تو فرمایا چلا جا، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے ایک نے کسی کو بھنی ہوئی سری بھیجی۔ انہوں نے فرمایا میرا فلاں دوست زیادہ ضرورت مند ہے، یہ اسے دینا بہتر ہے۔ چنانچہ وہ سری انہوں نے اس کے پاس بھیج دی۔ اس نے دوسرے دوست کے پاس بھیج دی۔ اس نے آگے کسی کو دے دی۔ غرض کئی جگہ گھوم کر پھر پہلے دوست کے پاس واپس آ گئی۔ حضرت مسروق اور خصیمہ میں دوستانہ تھا اور ہر ایک قرضدار تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا اس طرح قرض ادا کیا کہ دونوں میں کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اپنے دوست پر 20 درہم خرچ کرنا 100 درہم فقیروں میں تقسیم کرنے سے بہتر ہے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ جا کر 2 مسواکیں توڑیں، ایک سیدھی تھی اور ایک ٹیڑھی۔ ایک صحابی آپ کے ہمراہ تھے۔ سیدھی مسواک آپ نے صحابی کو عطا کی اور ٹیڑھی اپنے لیے رکھی۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اچھی مسواک آپ لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کے ساتھ ایک گھڑی کے لیے بھی صحبت اور مجلس کرتا ہے قیامت کے دن اس صحبت کے حق میں اس سے باز پرس ہوگی کہ اس کا حق ادا کیا یا ضائع کیا۔ اے عزیز یہ اس طرف اشارہ ہے کہ حق کے صحبت ایثار ہے، یعنی اچھی اور کام کی چیز دوسرے پر قربان کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب 2 آدمی باہم ساتھی بنے تو ان دونوں میں سے خدا تعالی اس کو زیادہ دوست رکھتا ہے جو دوسرے ساتھی کا حق زیادہ بہتر طریقے سے ادا کرتا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ دوست اور ساتھی کی حاجات و ضروریات میں اس کے کہنے سے پہلے اس کی مدد کرے اور خوش دلی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ اس کی خدمت کرے، اس کی تکالیف و مہمات میں اس کے کام آئے۔ سلف صالحین کی عادت مبارک تھی
کہ روزانہ گھر جا کر اپنے دوستوں کے اہل خانہ سے دریافت کرتے کہ کس چیز کی ضرورت ہے، لکڑی، آٹا ہے، نمک، تیل موجود ہے۔ اسی طرح ان کے سارے کام اپنے کاموں کی طرح ضروری جانتے تھے، اس کے باوجود دوسرے کا احسان اپنے اوپر جانتے تھے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دینی بھائی مجھے اپنے بال بچوں سے زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ یہ لوگ مجھے دین یاد دلاتے ہیں اور بیوی بچے دنیا کی طرف لگاتے ہیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 دن کے بعد اپنے بھائیوں کو بلایا کرو اور ان کی خبر گیری کیا کرو، بیمار ہوں تو ان کی بیمار پرستی کیا کرو، اگر کسی کام میں مصروف ہوں تو ان کی مدد کیا کرو، اگر کوئی بات بھول گئے ہیں تو یاد دلا دیا کرو۔ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دشمن بھی جب تک مجھ سے بے رخ نہ کرے اور بے نیاز نہ ہو میں اس کی حاجت براری میں جلدی کرتا ہوں، تو دوست کے حق کو کیوں ادا نہ کروں۔ سلف صالحین میں سے ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے دینی بھائی کی موت کے بعد 40 سال تک اس کے بال بچوں کی خبرداری کا فریضہ ادا کیا۔ تیسرا حق زبان کا حق ہے کہ اپنے بھائیوں کے حق میں نیک بات کہے، ان کے عیب چھپائے، اگر کوئی پس پشت ان کی بدگوئی کرے تو اس کا جواب دے اور ایسا خیال کرے کہ وہ دیوار کے پیچھے سن رہا ہے، اور جس طرح یہ خود چاہتا ہے کہ وہ پس پشت اس کے ساتھ وفادار رہے، اس کے پس پشت یہ خود بھی اس کا وفادار رہے اور اس میں سستی نہ کرے، جب وہ بات کرے تو کان لگا کر سنے، اس سے جھگڑا اور بحث و مناظرہ نہ کرے اور اس کا راز ظاہر نہ کرے، اگرچہ اس سے قطع تعلق ہو چکا ہو، کیونکہ یہ بدتینی کی باتیں ہیں۔ اس کے اہل و عیال کی غیبت سے بھی زبان بند رکھے، اس کے دوست احباب کی غیبت بھی نہ کرے، اگر کسی نے اس کی برائی یا مذمت کی ہو تو اسے آ کر نہ بتائے کہ اس طرح اسے تکلیف پہنچے گی۔ دوست کے نیک اور اچھی بات جو اسے معلوم ہو نہ چھپائے، ورنہ حاسد شمار ہوگا۔ اگر اس سے کوئی قصور صادر ہو جائے تو اس کا گلہ نہ کرے بلکہ اسے معذور جانے، اپنے قصور یاد کرے، جو وہ خدا تعالی کی اطاعت میں کرتا ہے تو اس پر تعجب نہ کرے۔ اگر کوئی اس کے حق میں قصور کرے اور اگر یہ خیال کرے کہ ایسا آدمی تلاش کرے جس سے کوئی قصور نہ ہوتا ہو اور نہ اس میں کوئی عیب ہو تو ایسا شخص ملنا ناممکن ہے، تو اس طرح وہ لوگوں کی صحبت سے محروم رہ جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن ہمیشہ عذر ڈھونڈتا ہے اور منافق ہمیشہ عیب جوئی کرتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ دوست کی ایک نیکی کے عوض اس کی 10 برائیوں کی پردہ پوشی کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں برے دوست سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ جب وہ برائی دیکھے گا تو اسے چھپائے گا نہیں بلکہ نشر کرے گا، اور جب کوئی اچھائی دیکھے گا تو اسے چھپائے گا، اور بہتر یہ ہے کہ جب دوست کا قصور درگزر کرنے کے لائق ہو تو درگزر کرے، نیکی پر محمول کرے، بدگمانی نہ کرے کہ بدگمانی حرام ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مومن کی 4 چیزیں دوسروں پر حرام ہیں، اس کا مال، جان، عزت و آبرو اور بدگمانی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو جو اپنے بھائی کو سوتا دیکھے اور اس کی شرمگاہ سے کپڑا اتار دے اور اس کو بالکل ننگا کر دے؟ لوگوں نے عرض کی یا روح اللہ، ایسا کون شخص ہے جو اس امر کو جائز رکھتا ہو اور ایسا کرتا ہو؟ فرمایا تم لوگ ایسا ہی کرتے ہو، اپنے بھائی کا عیب ظاہر کرتے ہو اور نشر کرتے پھرتے ہو تاکہ دوسرے لوگ بھی واقف ہو جائیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب کسی کو اپنا دوست بنانے لگو تو پہلے اس کو غصے میں لاؤ، پھر خفیہ طور پر اس کے پاس کسی کو بھیجو تاکہ وہ تمہارا تذکرہ کرے، اگر اس نے ذرا سا بھی تمہارا بھید اور راز ظاہر کر دیا تو وہ دوستی کے لائق نہیں۔ اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دوستی کے لائق ایسا شخص ہے کہ تیرا حال جو خدائے تعالی جانتا ہے وہ بھی جان لے، تو جس طرح خدائے تعالی تیرے عیب چھپاتا ہے وہ بھی چھپائے اور پوشیدہ رکھے۔ ایک آدمی نے اپنے دوست سے اپنے راز کی بات کہہ دی، بعد میں دریافت کیا تجھے وہ راز معلوم ہے؟ اس نے جواب دیا میں اس کو بھول چکا ہوں، یعنی دوسرے شخص تک اس کے راز کے پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص 4 اوقات میں تیرا ساتھ چھوڑ دے وہ دوستی اور صحبت کے لائق نہیں۔ پہلا رضا اور خوشی کے وقت، دوسرا غصے کے وقت، تیسرا طمع اور لالچ کے وقت، اور چوتھا خواہش نفسانی کے وقت۔ بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تیرے حق کو ان اوقات میں نہ چھوڑتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھے اپنے پاس بٹھایا اور قرب عطا کیا، بوڑھوں پر تجھے فوقیت عطا کی،
خبردار 5 باتوں کا خیال رکھنا۔ پہلا، کبھی ان کا راز ظاہر نہ کرنا۔ دوسرا، ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا۔ تیسرا، کوئی غلط اور جھوٹی بات ان سے نہ کہنا۔ چوتھا، جو کچھ وہ فرمائے اس سے خلاف نہ کرنا۔ اور پانچواں، کبھی وہ تجھ سے خیانت نہ دیکھنے پائیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دوستی میں سب سے زیادہ خرابی مناظرے اور دوست کی بات کی مخالفت کرنے سے آتی ہے۔ دوست کی بات کاٹنے کے یہ معنی ہیں کہ اس کو جاہل و احمق سمجھے اور اپنے آپ کو عقل مند اور فاضل تصور کرے اور اسے تکبر و حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ سب باتیں دوستی سے دور اور دشمنی کے قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنے بھائی کے بات کے خلاف نہ کیا کرو، نہ اس سے ہنسی مذاق کیا کرو، اور اس سے جو وعدہ کرو پورا کیا کرو۔ اور دوستی کے باب میں بزرگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر دوست کہے اٹھ اور ہمارے ساتھ چل اور تو کہے کہاں، تو یہ بات دوستی کے لائق نہیں، بلکہ مناسب یہ ہے کہ اس کے کہتے ہی فوراً ساتھ چل پڑے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک دوست تھا، میں جو کچھ اس سے مانگتا دے دیتا۔ ایک دفعہ میں نے اس سے کہا، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا، کس قدر چاہیے؟ اس کی اتنی بات کہنے سے دوستی کی حلاوت میرے دل سے نکل گئی۔ جاننا چاہیے کہ محبت کا وجود موافقت سے وابستہ ہے، جہاں تک ہو سکے موافقت کرنی چاہیے۔